الزامات لگائے گئے وہ سب آپ کے علم میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو، مجھے اور میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بدنام کرنے کی ایک بدترین گھٹیا ایک انہوں نے دن رات کوشش کی. چاہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاناما سے اقامہ کیا ہوا، یعنی اصل کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ میں ہو گئی، جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اور اقامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا. اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھالا گیا اس کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں. یہ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، سچ اونٹ کے آتا ہے، اور جو بات من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی. اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی جو برطانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی. اب آپ نے دیکھا ڈیلی میل بغیر کسی تفصیل کے، کیونکہ پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ بہت ٹیلی ویژن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے، جس میں کیا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے، کتنی یعنی ایک ہارٹ لیس اپروچ تھی ان کی. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان، ان کی تو بدنامی ہوگی شہباز شریف کی، شریف خاندان کی، نواز شریف کی، لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو. اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے جس نے 2008 سے لے کے 2018 تک کوئی 600 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رقوم پنجاب میں آئی تھی، وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچا گیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا. یہ آرٹیکل کا حصہ ہے. اور پھر اسی آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی، اس کو ڈیوڈ روز کو، اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بیچاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا، جن کے بچے دن رات رولتے پھرتے تھے. اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی، اور پھر یہ 16 یا 14 جولائی 2019 کی بات ہے. اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی عمران نیازی کے حکم پر، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ. یہ ڈیفڈ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی. ڈیفڈ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی
حقیقت نہیں ہے. یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گالی گلوچ کر لیں. اس کو پہلے تو کہا کہ اس کو نہ دیں، مگر وہ سرکاری برطانوی حکومت کی کلیریفیکیشن تھی. آگے چلتے ہیں، فاسٹ اس کو سپیڈ کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی جگہزائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو، وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رقوم. برٹش ٹیکس پیئر، پھر اس زمانے میں جو برٹش ہوم سیکرٹری تھی پریٹی پٹیل، ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیوڈ روز نے ان کا سٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے. اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں. چنانچہ میں فوراً میں نے لیگل نوٹس دیا، جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے. فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس، 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا. یہ ڈیلی میل کئی ایڈجرنمنٹ لی، کئی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں. کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے. اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں، وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی. میرے پاس تو اتنا مواد ہے، یہ تو 20% ہے. انہوں نے کہا اینکر نے کہ آپ دیں گے ان کو سب کچھ، میں برطانیہ حوالے کروں گا، میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا. تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے. اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں. اس کی ایڈجرنمنٹ لی، پھر کووڈ آ گیا. بھائی کووڈ آ گیا، کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھائی کووڈ آ گیا. آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو، مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے. کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز، کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا. حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی. تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا. بھی پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے. آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے. وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے. بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگ لی. معافی مجھ سے نہیں مانگی، یہ آپ سے معافی مانگی ہے، آپ سب سے. باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے. ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر، ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں. اور 600 ملین پاؤنڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کی. تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی انہوں نے، ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی. اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے. یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دوسری طرف کیا ہوا؟ یہ شومی قسمت دیکھیں، یعنی کوئی نہیں چاہے، کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو، کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونلی ڈیمیج ہو جائے. یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے، پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس، انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا.
خانہ کعبہ کا ماڈل تھا اور وہ گھڑی عطیے کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے. یہ عمران نیازی نہیں، 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے. جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے، وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے اوپر، آپ جا کے دیکھ لیں. تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں، لیکن وہ ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں. یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین، کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا. اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی. اور یہ آج روزے روشنی کی طرح بات عیاں ہے. اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی. وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی. اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نام میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے. جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا. میں نے اس لیے بات آج سے چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا. اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے. چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی. اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے. اور دن رات جھوٹ بولا، دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے. اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے. واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤسا جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے. وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی. اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے. پر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے. اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی. اب آپ بتائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. وہ یہ عمران خان، اس کے حواری، جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے. اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک
بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا. اور پھر فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کی شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے. کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا. مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے، وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں، وہاں پر نواز شریف سب قید تھے. وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں گرفتار کر کے لے گئی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی. تو آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا. اپنی بہن آپ نے ان کو این آر او دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا. مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی وہ مرتکب ہوئیں. دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئیں، کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایف بی آر سے ان کو سہولت دلوائی، این آر او دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا، پاکستان کی معیشت کو. اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر، اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں، تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے، جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری کی ساری جو پاس ہونی تھی پاس نہیں کی، نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ کابینہ سے، نہ کسی سے انہوں نے ان کو منظور کروایا. اور پھر جب ہمیں یہ تو سد مڑاتے اولے پڑے، ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بڑی بہت ہمیں تکلیف تھی. میاں نواز شریف کو، پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو، گورنمنٹ کو، کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ، مگر مجبوری تھی. اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنا کنزیوم کروایا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے، لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا، اسٹیٹ تھی، اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. یہ حقیقت ہے بالکل. وغیرہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دیں، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، آٹا سستا دیا، چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی، تو پھر ہمیں کیا
مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا، مجبوری تھی. IMF مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ دور کو یاد کریں نا، 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ LNG سے چلنے تھے اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے اس کے اوپر کاسٹ اوور رنز ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے، مگر قطر کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس تھی $2 $3 پر یونٹ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ خواب خرگوش میں محض یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بھجوانا ہے، NGO کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو اور اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو. کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ. اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہیں کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی، سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بغض، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سن لیں میری بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ، یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کرے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل اور یہ ٹینٹس، جی ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کوئی 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے. کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپیہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے باخدا اپنے شدید سردی میں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں پہ وہ ٹھٹر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں. وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی اور بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی، اور چینی کے جو ایکسپورٹرز تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا. اس وقت 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا. وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایک $100 کا ڈالر تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی تھی 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور 7 سبسڈی بھی جیب میں. یہ اس طرح کے پھر چینی بعد میں امپورٹ کی گئی، گندم منجوائی، گندم بعد میں امپورٹ کی گئی. یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، اور آپ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں؟ بھئی ہم بالکل جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے اپنایا ہے. ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، سیلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا. ابھی آج میں نے جو پاکستان میں کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفراء ہیں ان کو میں نے آج بلایا اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ کی، ان کو بتایا. لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے 1800 روپے کا کسان پیکج دیا ہے. وہ میں آپ کو پاس ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی علیحدہ بات ہوگی. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تو میں نے وہاں پر جو ہمارا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم نے وہاں پر آٹے کا انتظام کروایا، چینی کا انتظام کروایا کے پی میں. اور اس طرح کے بے شمار جو اقدامات، اور پھر جو باہر کے ممالک نے ہماری مدد کی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے، ہمیں کھربوں چاہیے اس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. 3,30,00,000 لوگ جو ہیں اس وقت وہ سیلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹھٹر رہے ہیں بالکل. اس لیے ہمیں اس چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. اپنی بہن کو آپ نے نارو دلوایا اور باقی سب کو چور ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائی یہ باتیں کرنا تھا، اس میں معیشت کی بات بھی ہے. یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے وہ 50 ارب روپے کا وہ فراڈ ہے. کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا، اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ کاغذ لفافہ بند تھا، بند لفافہ کھولا نہیں گیا. 2-3 وزراء نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولیں. کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کا دیں؟ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا، وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. یعنی انڈیویجول وزیر اعظم کا بے شمار مداحت میں اب کابینہ کرتی ہے. تو وہ کابینہ میں آیا، نہ وہ لفافہ کھولا گیا نہ دکھایا گیا، اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی. وہ ضرور وہ 50 ارب ڈالر کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خان نیازی نے ڈالا، لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک $2 ملین کی ہو یا $4 ملین کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں. یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں. اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟
مسلمانوں کی اس سے بڑی بےزتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا. کچھ بات آپ سے جناب فائنانس منسٹر صاحب کریں گے معاش کے اوپر, پھر آپ کے جو سوال لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی کا ذکر کیا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. عمران خان اور اس کے حواریوں نے الزام لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا. ہمارے خاندان پہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا عمران خان نے بیرونی امداد روکنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلائیں. پاناما سے اقامہ تک کے تمام معاملات قوم کے سامنے ہیں. مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی. فوڈ انفلیشن 2% تھی. جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی. سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی, دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی. اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبویسلی بزنس اور معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ 6.5% پہ تھا. یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورثے میں ملی. اور 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا, چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں, تو وہ 30,000 ارب تھا. یعنی مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں, حالانکہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پے کرنی, وہ بجٹ سے پے نہیں ہونی. تو چونکہ 30,000 بڑا نمبر تھا, یہ اس کو ہر جگہ, یہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹ کیے, سعودی عربیہ, یو اے ای, امریکہ, ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے, یا ہم کرپشن کی بات کرتے. اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے. میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے, اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں. یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں, انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا, اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا, اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا. 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا, اور جو 30,000 تھا اسے 20,000 پہ آنا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ. الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے, کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 2022 میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی, انفلیشن انتہائی عروج پہ, وہ آپ کے سامنے ہے. روپے کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی قیمت آدھی کر دی. لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں آپ پوری لسٹ ہے, کسی چیز میں 100% سے کمی نہیں ہوئی. اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا. جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا, کہ جی میں وہ امریکہ کا 110% ہے, یو کے کا کووڈ کے بعد 101% ہے, جاپان کو 257% ہے. آئی کین کوٹ ڈزن آف کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے. وہاں تو کوئی پولیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے, جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آج 72 ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں, اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز, اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان الگ سے ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے. ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی, اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا, یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا, پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے.
کیونکہ اگر آپ obsessed ہو گئے کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے, دنیا میں بدنام کرنا ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے, اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے, اس کو یعنی دنیا کے فائنینشل دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا, تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے, آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے, ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزروز تھے. اب ہم مینج کر رہے ہیں چیلنجز, لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں. یہ چیلنج وہ 25,000 کا کرنا جو 44,500 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 17,500 ارب سالانہ تھی, آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے, گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب, آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور آپ تو ان اے وے لکی نکلے کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے, ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید قیامت تک کسی کا نہ ہوتا پاکستان میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس آف ارسپانسبلٹی ہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی سٹیٹمنٹ دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں ایز اپوزیشن میں ہونے کے حوالے سے. تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے, ہم ٹھیک ہے مینج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا, اب یہ قدرتی ایک آفت آ گئی, فلڈ جو ہے کیٹاسٹرفی آ گئی, وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب 70 کیش اور 20 ارب NDME کے ذریعے خرچ کر دیے, اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب, آپ نے گھڑی کی بات کی تو کل عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے, میں بیچوں یا نہ بیچوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ہی دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ جو باجوہ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا. اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس میں تو دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی, پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. جی نیکسٹ بھائی صاحب ریٹائر ہو کے اپنے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے موسم تھے, آپ موسم کچھ نکلے ہیں, وہ آپ کے موسم تھے, آپ موسم کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب. اس سے آگے میں بات کیا کروں. اور جو نئے سپہ سالار آئے ہیں, مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے, یہ پروفیشنل سولجر, ان کا شائننگ کیریئر ہے. انشاءاللہ ہی از اے گریٹ پاکستانی اینڈ مسلم, اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے, اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ. جناب وزیر اعظم, آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ڈیلی میل کے بارے میں جو اپالوجی کی گئی ہے اسے دشمنوں کا منہ کالا ہوا ہے, سچ کا بول بالا ہوا ہے. پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام کو بدنام کرنے کی سازش ناکام ہوئی ہے. اس پر میں پوری قوم اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے اسحاق ڈار صاحب سے میرا سوال ہے کہ رات عمران خان صاحب نے آن لائن ویڈیو کانفرنس میں یہ دعوے کیے کہ مارکیٹ میں ڈالر 150 روپے کا نہیں مل رہا. پاکستان کی برآمدات
में महाना 18% कमी हो रही है। और डिफॉल्ट का आपने बता ही दिया, जो बात की उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहां तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपए का फर्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में, वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपए 18 रुपए का फर्क है। उसकी कुछ वजूहात है। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हजार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं। और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइजर वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पे हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशन हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी क्रॉस दी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीजें यहाँ से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइजर। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक सिर्फ। सो आप देखेंगे कि ये देखें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। तो वो उसकी इजाजत तो वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथराइज किया है सबको, ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें, ना यहाँ से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी, जिससे खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। फर्टिलाइजर लेना 6-7 हजार रुपए का इंपोर्ट करें। हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करीब हम सब्सिडाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए कि हम गैस जो है वो फर्टिलाइजर के लिए देते हैं, वो गैस हम बिजली भी बना सकते हैं सस्ती उससे। तो ये हमारी सारी चीजें फोकस में है और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक सीरियस क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जुमे के दिन से, और इंशाल्लाह उसके नताइज पाकिस्तान के हक में आएंगे। तीसरी जो आपने की कि एक्सपोर्ट में कमी, बिल्कुल 18% कमी नहीं है। टोटल कमी जो है, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, 5 महीने का फिगर दे रहा हूँ आपको, इसके 3% कमी है। लेकिन हमारी जो इंपोर्ट्स है उसमें 30% कमी है। तो ओवरऑल इसके नतीजे में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.3 बिलियन था पिछले साल 5 महीनों का, वो इस साल 2.8 बिलियन है। तो ये सारी चीजें डायरेक्शन अलग अलग से पॉजिटिव है। खालिद महमूद साहब जी, एक्सप्रेस। ईवान सदर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, सागदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। क्या आप बता सकते हैं कि उन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, और क्या इमरान खान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में जो NRO है वो भी उस एजेंडे में शामिल है, और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है, खासकर जो अर्ली इलेक्शन है, क्या उस पर बातचीत हो रही है? देखिए, ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने कहा आप ज़रूर मिलें और देखें कि पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ, लेकिन ये कभी कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं कि फिर एक बड़ी एक कॉज के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हमने दी है। और उसके लिए उसको संभालने के लिए एक पूरी जुस्तजू एफर्ट हो रही है। तो उसमें जब मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता था, तो किस तरह हकारत के साथ उसको ठुकराया जाता था, बल्कि एक संगीन मजाक किया जाता था कि ये NRO मांग रहे हैं, ये फलां है, ये फलां है। छोड़े उस बहस को, दिल दुखता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मफाद के लिए, देखिए मैं आपको सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम तमाम अपने इख्तिलाफात भुला सकते हैं,
लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करता है और मौसम कुश है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? और कौम का फैसला है कि कौम ने अगले इलेक्शन में क्या फैसला देना है। जो भी कौम फैसला देगी हम उसको मनोन कबूल करेंगे, बशर्तिया कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं कौम के सामने ये बड़े अदब से उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स फ्रॉड है, ये झूठा है, इसको पाकिस्तान के मफाद से कोई तल्लुकात नहीं, अनापरस्त, अपनी अना के लिए हर चीज कुर्बान कर देगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो वाक़यात सुनाए थे, वो काफी थे एक किसी की शख्सियत को बयान करने के लिए। हम कोई फरिश्ते नहीं है, मैं दुनिया का खताकार तरीन इंसान हूँ, लेकिन इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने हकीर कोशिश की है नवाज शरीफ की लीडरशिप में। और आज जितने भी ये सर्टिफिकेट जो मिले ये तगमे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए तगमा है, ये मेरा नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी अना को मारना होगा और अपने ज़ाती इख्तिलाफात से उबरना होगा। डॉन। डार साहब से एक सवाल है और एक प्राइम मिनिस्टर साहब से। डार साहब, आपकी बात ठीक है, डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन जून तक पाकिस्तान की अदायगियाँ हुजम है कितना, और IMF का जो 9th रिव्यू है, रिव्यू के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं, इशू क्या है और अब किस पोजीशन पे आप खड़े हैं? और सऊदी अरब का ही बता दें, खबर आई थी कि कुछ पैसे मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैबिनेट के हेड हैं, 75 रुकनी कैबिनेट है, लेकिन 8 महीने में जितने भी आप डिसीजन हो रहे हैं 95% सर्कुलेशन के जरिए हो रहे हैं, तो कलेक्टिव विजडम से आप घबराते हैं या कोई और इशू है? पहले मैं आपको जवाब, फिर ये जो 95% अगर आप बता दें, साबित कर दें, 95% दूर की बात है, 20% भी अगर हमने इससे ज़्यादा अगर सर्कुलेशन की हूँ तो मैं आप जिम्मेदारी कबूल करूँगा। हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, हर हफ्ते, मासवाए जब पिछले हफ्ते कुछ इमरजेंसी थी या बाहर का दौरा, तो उसमें हम मुशावरत के साथ सब फैसले करते हैं। तो ये जो आपने फरमाया कि जो 95% फैसले सर्कुलेशन के जरिए, ये सरीहन ये आपको गलती हुई है, तो उसका मैं अजाला करने को तैयार हूँ, आपको फैक्ट्स बता दूंगा इंशाल्लाह। जी सॉरी जी, एक तो जो आपने जून तक के पेबल्स की बात की, एक्सटर्नल अकाउंट की पूछ रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो एक्सटर्नल अकाउंट में ये है कि हमने फोकस ये किया हुआ है कि इस पूरे फिस्कल ईयर में हमारी जो पेबल्स हैं, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, कमर्शियल, वो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो ड्यू हैं वो करीबन 21 बिलियन से ज़रा ऊपर हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट प्रोजेक्टेड था वो 10 से 12 बिलियन था। तो यू कैन से कि 31 से 33 बिलियन के करीब रफली एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की जरूरत है इस साल में। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 20, 15, 16 में भी पाकिस्तान ने $35 बिलियन यानी रिसोर्सेज एक्सटर्नल मोबिलाइज किए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव थे, पाकिस्तान की तारीफें सारी दुनिया कर रही थी, तमाम मल्टीलैटरल जो अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट, सब IFC, AIIB, वो सब पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की तारीफें इसी मैरियट और सरीना में बैठ के आपके सामने करते थे। और प्रेडिक्शन क्या थी? पाकिस्तान विल बी 18th इकोनॉमी बाय 2030। और ये मेरी या मियां शहबाज शरीफ की या मियां नवाज शरीफ की नहीं थी, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की थी। आज हम किधर खड़े हैं? कर्टसी इमरान नियाजी और PTI की परफॉर्मेंस, वी आर नाउ प्रोजेक्टेड टू बी 40th इकोनॉमी, 46 टू बी प्रिसाइज, इन 2034। इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कि पाकिस्तान की कौम को कितना बड़ा, मेरे नजदीक पिछली पूरी 75 साल में ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ये जुल्म हुआ है। याहिया खान की हुकूमत नॉन थी, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, उसकी जो उसकी थी परफॉर्मेंस, मिस गवर्नेंस, PTI ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो भी बहुत पीछे रह गई है। तो मैं अर्ज करूं कि हम सनाउल्लाह साहब पूरी जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी नहीं है कि बैंक में पैसे पड़े तो आएगा, हम उसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं उसको। और कोई भी बाई दी वे, आप सब माशाल्लाह इतने वो है कॉमर्स को समझते हैं, कोई कंट्री का डेट जो है एक्सटर्नल नीचे नहीं जाता।
اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ایسے ایک طرف کر دیں, اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو, یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں, ہم نے یو اے کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنانس کرنا ہے, دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم بھی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے, اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا اس میں ہوتی تھی, آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ فلڈز کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے, سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی, وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی. آئی ایم ایف کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی, الحمدللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے, عمومی لوگوں نے فرضی اعداد و شمار پیش کر کے ایلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ لگائے ہیں, اور وہی لوگ تھے آج انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رقوم ادا نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب, کے پی کے, آزاد کشمیر اور جی بی گلگت بلتستان کی گورنمنٹس نے کوئی کمیونیکیشن آپ سے کی ہے اس اکاؤنٹ پر؟ اور پرائم منسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ سنیپ پولز ہو سکے آئندہ اکتوبر نومبر سے پہلے؟ یہ سوال پرائم منسٹر کے لیے ہے. ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں, اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جی جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب, کے پی وغیرہ, تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں, کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں. کل میں نے آدھے سروے کی, کوارٹر سروے کی میں نے لاہور میں دیکھی ایڈورٹیزمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا. تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے, وہ ہم نے نہیں, تو بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا. اویس کیانی صاحب. سر تھینک یو. اویس کیانی 24 نیوز. شارٹ سے سوالات ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کی حوالی طرف جا رہے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن, کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے ان کو میں نے اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً, اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال. افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے. لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے, اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں. اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا. دوسری بات, میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہا ہوں. تیسرے سوال میں بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹس ہے, میں پہلے بھی کیا, اور یہ ملکی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے, یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے. ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا. تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں, لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, دوسری چیزیں اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی. نمبر ایک.
नंबर 2, आपको याद होगा कि मैं 28 सितंबर को आया था, हमने 1 अक्टूबर को एक रिडक्शन दी थी, 12.5 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल में, करीबन 11.25 के करीब लाइट डीजल ऑयल मिट्टी के तेल में। उसके बाद जब भी ये समरी आती है कि एक में इतना बढ़ा दे, एक में कम कर दे, ये वजीर आजम की एक कंसिडर्ड पॉलिसी है कि हम कोशिश करें कि हम अगर कम नहीं कर सकते बढ़ाएं नहीं, तो हमने उसी फार्मूले में चल रहे हैं, हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं सारा कुछ। अगर इसके अलावा एक्चुअल हुई इंशाल्लाह बिल्कुल 100% पास होगी। इंशाल्लाह एक सेकंड नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यकीन करें कि हर 15 दिन बाद रात को हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये कोशिश होती है हत्तुल मकदूर कि ये कोलिशन गवर्नमेंट की कि भाई ये हम किसी तौर भी गरीब आदमी को हम बोझ ना लगाएं। और अभी तक पिछले चंद महीनों से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, और ये इजाफी अगर रिलीफ मिला तो एक सेकंड में वो आवाम की जेब में पहुंचेगा इंशाल्लाह वो फायदा। अभी जी वुज़रा ने सेशन में जाना है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बाकी सवाल नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि डेली मेल ने मुझसे नहीं पाकिस्तानी कौम से माफी मांगी है। इमरान खान ने गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की है। इमरान खान और इसके हवारियों ने इल्जाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। हमारे खानदान पे बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, ऐसा कहना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का।